الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله ورسوله۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کس طرح سے کی جائے، عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے اس طریقے کو بتلانے کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور پوری انسانیت کو عبادت کا طریقہ اور توحید تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی، لیکن جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے تمام انبیاء بحیثیت نبی یہ سب کے سب برابر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے جو تمام نبیوں کو مقام وہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خاص طور سے چنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ذکر بھی فرمایا ہے، اور اللہ تمام نبیوں سے زیادہ اگر محبت کسی سے کر رہا ہے تو ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ اس بات کو، میرے اس دعوے کو قرآن کی آیتوں میں چل کر کے سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال اور در یتیم مدینہ کے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر گوشہ قرآن کریم کے اوراق کے اندر ڈال دیا اور قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا۔ آپ کی صفات کو، صفات حمیدہ کو اور آپ کی ذات اقدس کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے اس پیغمبر سے اس طرح محبت کی ہے اور اس طرح سے پیار کیا ہے اس پیغمبر سے کہ اگر یہ پیغمبر کسی سے بات بھی کرتا ہے تو قرآن کریم اس کا نقشہ بیان کرتا ہے، اگر یہ پیغمبر چلتا بھی ہے تو قرآن کریم اس کا نقشہ بیان کرتا ہے،
اگر یہ پیغمبر کہیں سفر پر جاتا ہے تو قرآن کریم اس کی بھی سیرت اور صورت کو کھینچ کر کے سامنے لے کر کے آتا ہے۔ اللہ نے اس قدر محبت کی اس پیغمبر سے کہ اللہ نے آپ کے ماننے والے جو صحابہ کرام کی ذات ہے، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر کیا۔ اللہ نے آپ کی فیملی کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا، آپ کی ازواج مطہرات کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا، غرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پورے قرآن کے اندر ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اماں عائشہ، آپ یہ بتلائیں کہ نبی کی صفات کیسے تھی، نبی کی ذات کیسی تھی، نبی کا طریقہ کیسے تھا، نبی کا اخلاق کیسے تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی، یہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے قرآن کے اوراق کو پلٹ کر کے نہیں دیکھا ہے؟ جاؤ قرآن کھولو، قرآن اللہ کے حبیب کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی محبت کو واضح کر رہا ہے، جاؤ قرآن کھول لو۔ قرآن کبھی کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایک پیغمبر آپ تو ایک اعلیٰ مقام پر ہیں، اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں، اب قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تلاشتے جائیے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اگر کبھی مایوس ہوتی ہے اور مخالفین آپ کو طعنہ دیتے ہیں کہ محمد تو ابتر ہو گیا ہے، اللہ نے بشارت دی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد آپ ابتر نہیں ہیں، اور کبھی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ خوش کرنے کے لیے محمد سے کہتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اگر یہ محمد یتیمی کا داغ پاتا ہے اور یہ محمد یتیم پیدا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے اے محمد تم مایوس مت ہو، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہی پیغمبر کبھی اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ اے میرے ربا، آپ نے تو موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تھا، آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تھا، آپ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اے اللہ آپ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ اے اللہ آپ نے میرا کیا مقام رکھا ہے؟ قربان جائیے، ایسا پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا، ایسا نبی ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ ایسا نبی کسی امت نے نہیں پایا ہے۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر میں نے آپ کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا ہے، اتنا اونچا کر دیا ہے کہ میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے، اور دنیا والوں سے کہہ بھی دیا ہے کہ اگر تم صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور محمد کی رسالت کا اقرار نہیں کرو گے تو تم پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ کس کا مقام؟ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اللہ ان سے پیار کر رہا ہے، کبھی اللہ ان کے ناز و نخرے کو اٹھاتا ہے اور کبھی اللہ ان کے شہر کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، اور کبھی وہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کا خطاب دیتا ہے، اور کبھی وہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیتا ہے، کبھی رؤوف الرحیم کا خطاب دیتا ہے، کبھی آپ چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی چادر کو، آپ کے چلنے کو اس طرح سے پسند کرتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اور میرا نبی ایسا نبی ہے کہ میرے اللہ نے اس کی عظمت کو اتنا بلند کر دیا کہ قرآن کے اندر اللہ نے ایک پیغام بھرا، ایک آدیش اور ایک سندیش پوری قوم کو دیا ہے کہ اے لوگو، آپ اس پیغمبر کو کوئی معمولی پیغمبر مت سمجھے، اس پیغمبر کی حیثیت کو نعوذ باللہ کمتر مت سمجھو۔ اللہ نے اعلان کر دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ دو ٹوک اللہ نے کہا اے لوگو، اس پیغمبر کا مقام یہ ہے، اگر تم نے اس پیغمبر سے اونچی آواز کرنی چاہیے اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہے
کہ اللہ اس قدر اور بے پناہ محبت کرتا ہے کہ جب اللہ کو دیدار کرنے کا دل چاہتا ہے، اللہ کو ملنے کا دل چاہتا ہے، تو اللہ سفر معراج کو سجا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پھر قرآن اللہ اور رسول کی ملاقات کا تذکرہ کرتا ہے کہ عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ یہ قرآن نے پورا نقشہ اللہ کی ملاقات کا کھینچا ہے، اور اللہ نے ایسا پیغمبر ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ ایک واقعہ میں ذکر کر دوں کہ عروہ بن مسعود یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کی طرف سے ایلچی اور قاصد بن کر کے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اتنے زیادہ ہیں، محبت کرنے والے اتنے زیادہ ہیں، عاشقوں کی جماعت اتنی تعداد کے اندر ہے کہ وہ لوٹ کر کے روداد سنانے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ اگر محمد وضو کر رہے ہیں تو ان کے وضو کا پانی ان کے اصحاب زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور محمد اگر اپنی زبان سے لعاب نکالتے ہیں تو محمد کے دیوانے اس لعاب کو اپنے منہ پر مل لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار کو دیکھا، میں نے نجاشی کے دربار کو دیکھا، مگر آج تک میں نے محمد جیسی عظمت اور محمد کے صحابہ جیسی محبت کسی دربار کے اندر ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ اللہ نے محبت کی تو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا، صحابہ کی دیوانہ وار جماعتوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیا، عشاق کی جماعتوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیا، قربانی دینے والے جماعتوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہی وہ صحابہ ہیں کہ جن صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنے تن من دھن کو قربان کر دیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو زخمی کے حالت میں لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ کو تو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ خبر پورے علاقے کے اندر پھیل گئی۔ ایک عورت جو آتی ہے وہ عاشق رسول ہے، جب وہ عورت پیدل شہر سے نکل کر کے احد کی طرف جاتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے، تو کوئی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ بی بی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ کوئی آ کر کے یہ کہتا ہے تمہارا شوہر شہید ہو گیا، کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ کوئی کہتا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہتی کوئی بات نہیں۔ او مجمع والو، او آنے والو، بتاؤ تو صحیح میرا بیٹا شہید ہو گیا، مجھے منظور ہے، اس کی شہادت پر میں لبیک کہہ رہی ہوں۔ میرا شوہر چلا گیا، میرا سہاگ اجڑ گیا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح میرا محمد کیسا ہے۔ یہ عشق اور محبت کہ پورا خاندان لٹ گیا، مگر فکر اگر کسی کی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو سفیان کھڑے ہو کر کے سوال کر رہا ہے کہ زید یہ بتاؤ اگر اس سولی پر آپ کو چڑھانے کے بجائے آپ کے پیغمبر کو چڑھا دیا جائے اور آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مست رہیں، کیا آپ یہ گوارا کریں گے؟ تو حضرت زید نے جو جواب دیا، کہا خدا کی قسم ایک نہیں ہزار جان ہو، اگر بات محمد کی آ جائے تو میں نہیں چاہتا کہ محمد کی میری جگہ محمد سولی کے پھندے پر ہو اور تختہ دار پر محمد ہو۔ خدا کی قسم میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میرے محمد کے قدم میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔
یہ عشق اور محبت کی داستانیں اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اتنا بہترین اور اتنا خوبصورت پیغمبر اللہ نے دیا ہے کہ عربی کے اشعار محمد کی ذات کے بارے میں گنگناتے نظر آتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حسان بن ثابت اس پیغمبر کی شان اقدس کے اندر یہ گنگناتے نظر آتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اتنا خوبصورت پیغمبر اللہ نے دیا ہے، اتنا خوبصورت کسی اور قوم کو اللہ نے پیغمبر نہیں دیا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ آج ہم بحیثیت ایمان والے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، یقیناً عاشق رسول ہیں، مگر یہ دعویٰ ہے، یہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بتائیں تو صحیح، کیا عشق رسول کا معنی یہ ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں؟ کیا عشق رسول کا معنی یہ ہے کہ آپ اچھی سوسائٹی کو چھوڑ دیں؟ کیا عشق رسول کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو زانی اور شرابی بنائیں؟ کیا عشق رسول کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو مڑوا لیں؟ کیا عشق رسول کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہ کریں؟ میں کہتا ہوں ایسا عشق رسول میرے رسول کو نہیں چاہیے۔ آج ہم اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اس رسول سے ہم نے کتنی محبت کی ہے، کتنا پیار کیا ہے اور کتنا لو لگایا ہے اس رسول سے، کہ جس رسول نے ہمارے اور آپ کے لیے طائف کا منظر پیش کیا ہے، جس رسول نے ہمارے اور آپ کے لیے اگر وہ چاہتا تو آسمان سے، جنت سے دسترخوان اتر سکتے تھے، مگر 4 دن، 3 دن، کئی دنوں تک اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ کس کے لیے باندھا؟ ہمارے اور آپ کے لیے باندھا۔ اس پیغمبر نے اپنے آپ کو لہو لہان کیا ہمارے اور آپ کے لیے، اپنی بیٹیوں پر زخم کو برداشت کیا ہمارے اور آپ کے لیے، اپنے چچا کو قربان کیا ہمارے اور آپ کے لیے۔ آج ہم اس نبی کی وفاؤں کا صلہ کیا دے رہے ہیں؟ اس نبی کی جفاؤں کا صلہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہاں یہی دے رہے ہیں کہ آج اس نبی کی امت، اس نبی کے ماننے والے اسی نبی کے طریقے کے خلاف اور باغی بن گئے ہیں۔ آپ بتاؤ تو صحیح، خدا کی قسم دعا دو اس مدینے والوں کو، اس پیغمبر کو دعا دو۔ اگر اس پیغمبر کا رات میں اٹھ کر کے ہمارے لیے رونا نہ ہوتا، اس پیغمبر کا رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ ہوتا، خدا کی قسم ہم خنزیر اور سور ہو کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس پیغمبر کی دعاؤں نے ہمیں اور آپ کو تمام عذاب سے محفوظ کر رکھا ہے، مگر آج یہ امت اس نبی کے ساتھ بے وفائی پر تلی ہوئی ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ ہمارا عشق رسول ایسا عشق رسول ہے کہ اس کی ایک مثال دوں، جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کی کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر کے تعریف کرے کہ میرا باپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ، بہت خیال کرنے والا، لیکن جب شام کا وقت ہو اور وہ بیٹا گھر آئے اور باپ بیٹے سے کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو، تو بیٹا جواب یہ دے کہ ارے ابا، میں دن بھر چوراہے پر کھڑے ہو کر کے آپ کی تعریف کر رہا تھا، اب پانی بھی پلاؤں آپ کو؟ یہی حال ہمارا اور آپ ہے کہ ہم دن اور رات رسول اللہ کی ناز سنتے سناتے ہیں، رسول اللہ کی تعریف پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کی بات آ جائے تو وہاں ہم اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ کیا یہی وفا ہے؟ کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہی عشق ہے اس پیغمبر سے؟ آؤ دیکھو ذرا اس پیغمبر کی شان عالیہ کو دیکھو کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا جاتا ہے، حضرت آمنہ یہ حضور کی ماں ہے، رات کا وقت ہے، تنہائی کا عالم ہے، ماں آتی ہے اپنے ننھے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اور درد بھرے لہجے میں کہتی ہے، ماں، اے بیٹے محمد،
تجھے پتا ہے کہ تو یتیم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ اے محمد، آپ کی عمر ابھی کھلونے سے کھیلنے کی عمر ہے، ابھی تمام محلے کے بچے کھلونے سے دل بہلا رہے ہیں۔ اے محمد، میں بازار گئی تھی، میں نے وہاں پر مٹی کے کھلونے بھی دیکھے۔ اے محمد، میں بازار گئی تھی، وہاں پر لکڑی کے کھلونے دیکھے۔ اے محمد، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے، چونکہ تو یتیم ہے اور میں بیوہ ہوں، پیسہ آئے تو کہاں سے آئے؟ اے میرے لخت جگر، میرے لخت جگر، میں چاہتی تھی کہ میں کھیلنے کے لیے تیرے کھلونے کا انتظام کر دوں، لیکن میرے لال، میں تمہارے لیے کھلونے کا انتظام نہیں کر سکی۔ اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں عبد المطلب کی بہو ہوں، سردار کی بہو ہوں، کسی سے قرض بھی نہیں لے سکتی۔ اے محمد، اگر بازار میں جاؤں گی کل، کہیں سے سستا کھلونا مل گیا تو اس کا انتظام کر دوں گی۔ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اسی دوران حضرت آمنہ دیکھتی یہ ہے کہ آسمان پر کچھ عجیب سا سما چھایا ہوا ہے۔ وہ دیکھتی ہیں کہ چاند نکلا ہے، چاند اپنی جوانی پر ہے، چاند اپنی روانی پر ہے۔ دیکھتی یہ ہے کہ کبھی چاند دائیں طرف جاتا ہے، کبھی بائیں طرف جاتا ہے۔ تو حضرت آمنہ یہ کہتی ہے کہ میری سمجھ سے بالا تر یہ بات تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا آسمان کا نظام بگڑ گیا یا اللہ نے نظام کو پلٹ دیا ہے؟ تو حضرت آمنہ یہ کہتی ہے کہ میں نے پھر پلٹ کر کے اپنے یتیم کو، لخت جگر کو دیکھا۔ خدا کی قسم، وہ دیکھ رہی ہے کہ میرا پیغمبر، میرا نبی اپنی انگلی کا اشارہ کر رہا ہے اور چاند ٹہل رہا ہے۔ آواز آئی، آمنہ گھبراؤ نہیں، تم نے دنیا کا کھلونا اس کو نہیں دیا، کوئی بات نہیں، یہ آگے پیغمبر بنے گا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں بیٹھ کر کے آسمان کے کھلونے سے کھیلے، آسمان کے کھلونے سے جھولا جھولے۔ میں یہ چاہتا ہوں۔ اے آمنہ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کی بات اگر معراج کی آئے، اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل جاؤ جلدی، میرے پیغمبر کو لے کر آؤ، جانا جلدی، آنا بھی جلدی، لے کر کے آنا ہے۔ جبریل جب نکل پڑے تو اس کے بعد اللہ نے کہا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ آپ نے حکم دیا ہے پیغمبر کو لانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ سے ملاقات کرانے کے لیے۔ کہا نہیں، ایسے میرا پیغمبر نہیں آئے گا، میرا محبوب ایسا نہیں آئے گا، جاؤ بارات لے کر کے جاؤ۔ 70,000 فرشتوں کی بارات آئی ہے۔ اور جب جبریل اللہ کے حبیب کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے حبیب تو آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب آرام فرما رہے ہیں۔ اب جبریل آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو خاموش، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیغمبر کو نیند سے بیدار کروں اور میرا اللہ ناراض ہو جائے، چونکہ پیغمبر کو دکھ ہوگا تو میرے رب کو بھی دکھ ہوگا۔ جبریل پیچھے آ جاتے ہیں، پھر کہتے چلو چلو آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے آ جاتے ہیں۔ صدا آئی جبریل کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تیرا محبوب سو رہا ہے اور جگاؤں کیسے؟ اللہ نے کہا میں اس کا حل بتاتا ہوں، بھیجا میں نے ہے، میں اس کا حل بتاتا ہوں۔ جبریل اقبل وقبل قدمیہ، جبریل آگے بڑھو، 70,000 کی جماعت کو لے کر کے آگے بڑھو، جاؤ میرا پیغمبر سو رہا ہے اور آہستہ سے جا کر کے میرے پیغمبر کے قدم کو بوسہ دو تاکہ میرا پیغمبر اس کی ٹھنڈک سے بیدار ہو جائے۔ جبریل امین آئے اور نبی کے قدموں کو بوسہ دیا، اللہ کے حبیب بیدار ہو گئے۔ جبریل یہ کیا کر رہے ہو؟ جبریل یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اے محمد میں نے خود سے نہیں کیا ہے، اے محمد رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے قدم کو چوم لو، تو میں نے آپ کے قدم مبارک کو چوم لیا ہے۔ ایسا پیغمبر اللہ نے دیا کہ جب یہی پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور جب آپ کا آخری وقت ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت صحابہ کی محبت کو آپ دیکھیے گا۔ ہم آپ اپنے بارے میں تجزیہ کریں کہ ہماری محبت کہاں ہے اور صحابہ کی محبت کہاں تھی، اور نبی سے محبت کس انداز کے اندر کرنا چاہیے کہ جب نبی کی وفات ہو گئی، آپ کے جنازے کو مسجد نبوی کے اندر رکھا گیا اور ادھر صحابہ نے
ایک طرح سے ماتم چھایا ہوا ہے۔ ایک طرف ایک صحابی حضرت عبداللہ زید بن زید، وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے جب نبی کی وفات کی خبر سنی اسی دم وہ ٹھہر گئے، سکتے میں آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے اس صحابی نے کہ اے اللہ آج میرا پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اے میرے ربا میری آنکھ کی روشنی کو چھین لے، اور پھر اس کے بعد دعا کی اے میرے ربا میرے کان کی سننے کی صلاحیت کو چھین لے۔ جب یہ خبر گھر والوں کو پہنچی کہ یہ تو جو ہے اندھے اور بہرے ہو گئے، تو خبر گھر والوں کے پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اب میرا نبی نہیں ہے، میں کس کی آواز کو سنوں گا؟ تو اس لیے میں نے بہرے ہونے کی دعا کی، اور میرا نبی نہیں ہے کس کے چہرے اقدس کو میں دیکھوں گا، اس لیے میں نے اندھے ہونے کی دعا کی۔ پھر مسجد نبوی میں جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے میرے ربا، اور حضور کو خطاب کرتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ کل قیامت کے دن گواہ رہیے گا، جب اللہ پوچھے گا کہ عبداللہ تم نے لایا کیا ہے، تو اے میرے پیغمبر آپ یہ کہہ دینا کہ میری محبت میں اس نے اپنی آنکھ کو اور اپنے کان کو قربان کر دیا ہے۔ اور اسی دوران ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے خبر کو سنا کہ اللہ کے حبیب دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چلنے کی صلاحیت کھو بیٹھے۔ اتنا زیادہ غم اور غم کا پہاڑ صحابہ پر ٹوٹا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ گلی میں نکلے مدینہ کی اور کہا کہ خبردار اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میرا پیغمبر اس دنیا سے چلا گیا ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ ایک طرف حضرت عمر کھڑے ہیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے، کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی وفات کا اعلان کرے گا میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرے نبی کو کوئی یہ کہہ دے کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ادھر حضرت انس مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے حبیب چلے گئے تو حضرت انس نے دیکھا کہ مدینہ کے گھروں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بلبلانے کی، سسکنے کی آوازیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو کہا حضرت انس نے کہ ماؤ اپنے بچوں کو چپ کرا لو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ارے آپ بڑے ہو کر کے اپنے ہوش کھو بیٹھے ہیں، یہ ننھے بچے، یہ دودھ پینے والے بچے، جب سے ان کو پتا چلا ہے کہ محمد اس دنیا کے اندر نہیں ہے تب سے ان بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جنازہ رکھا ہوا، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کے اللہ کے حبیب سے خطاب کرتے ہیں کہ اے پیغمبر جب تک آپ دنیا میں تھے جتنے حسین آپ لگتے تھے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ اتنے حسین لگتے ہیں۔ پھر کہا ہے پیغمبر اگر آپ نے مجھے رونے کی اجازت دی ہوتی تو مدینہ کی گلیوں میں ابو بکر پورے صحابہ کے ساتھ خون کی ندیاں بہا دیتا، آنسوؤں کی ندیاں پورے مدینے کے اندر بہا دیتا، مگر پیغمبر آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے۔ پھر کہا ہے پیغمبر جس طرح سے آپ نے دنیا میں ہمارے لیے اپنی قوم کے لیے تمام تکالیف کو برداشت کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ تو پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، کبھی دوسرے القاب سے پکارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی اس امت کے لیے دعا کرنا نہیں بھولے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اے پیغمبر جس طرح سے آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے ہماری خبر لی ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئیے گا تو اے پیغمبر ہمیں مت بھولیے گا اور اس امت کو مت بھولیے گا۔ اتنے میں پھر حضرت ابو بکر جانے لگے تو کہتے ہیں کہ اینا بلال کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بلال دیوار کی آڑ میں سائے میں بیٹھ کر کے رو رہا ہے۔ اگر بلال کو نبی کے جنازے کے پاس لایا جائے گا تو بلال زندہ نہیں بچے گا۔ اور جب اس کے بعد جا کر کے دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو دیکھا جس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ، ایک ہوشیار بچہ ہو
اور ماں اس کی دنیا سے چلی جائے کس طرح سے بلک کر کے روتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی سہارا اس دنیا کے اندر نہیں ہے اور میرا کوئی چھت اس دنیا کے اندر نہیں ہے. ماں کی ممتا چلی گئی. حضرت بلال بچے سے زیادہ چیخ کر کے رو رہے ہیں کہ میرا پیغمبر چلا گیا, آج بلال یتیم ہو گیا, میرا پیغمبر چلا گیا, بلال کا سایہ اٹھ گیا, اور بلال تڑپ کر کے رو رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے اپنے سینے سے لگایا, بلال اتنا مت رو بلال کو سمجھایا. پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد جب نماز کا وقت آیا, کسی ایک نماز میں حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا, کہا بلال ایک مرتبہ آ جاؤ, ایک مرتبہ اذان تو دے دو. تو حضرت بلال نے کہا کہ ابو بکر میں آپ کا احترام کرتا ہوں, لیکن ابو بکر میں کیسے اذان دوں جب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا لفظ پڑھتا تھا, میرے سامنے میرے نبی کی صورت ہوا کرتی تھی, میرے نبی کا حجرہ ہوا کرتا تھا, آج میرا نبی نہیں ہے, بلال کیسے برداشت کرے گا اور محمد کا نام لے اور محمد اس کے سامنے نہ ہو. کہا نہیں ابو بکر نہیں ہو سکتی اذان. حضرت ابو بکر نے اصرار کیا اور کہا کہ بلال اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی تو تیرا نبی ہمارا نبی ناراض ہو جائے گا. یہ کہہ کر کے ابو بکر چل دیے. حضرت بلال نے کہا اپنے پیغمبر کو ناراض تو نہیں کر سکتا, اور کہا حضرت ابو بکر سے کہ حضرت تشریف لائے, ہم اذان دینے کے لیے تیار ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوئے, اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کا لفظ انہوں نے پڑھا بے ہوش ہو گئے. 15 مرتبہ بے ہوشی کے عالم میں اٹھتے رہے, کسی طرح سے اذان کو مکمل کیا. اور ابو بکر جب امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو 4 رکعت نماز میں صحابہ کرام کی سسکیاں بجی تھی, رونے کی آواز آ رہی تھی. تو ہمارے اصحاب نے, نبی کے صحابہ نے, نبی کے ماننے والوں نے ایسی محبت کی مثال پوری دنیا کے اندر قائم کر دی ہے جو کسی نبی کے ماننے والوں نے آج تک وہ مثال نہیں قائم کی ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, صحابہ نے محبت کی. اور میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی تھی, حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 ٹوک اعلان فرمایا اور ایک آپ کے سامنے ایک ترازو رکھ دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی نے ایک معیار دیا, ایک پیمانہ دیا, کہا کہ یاد رکھو اگر تمہیں مال سے محبت ہے تو تم نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے, اگر تمہیں اولاد سے محبت ہے تو تم نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے, اگر تمہیں والدین سے محبت ہے اور تم نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے, تمہیں دنیا کے مال و متاع سے محبت ہے تو نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے. اگر ہمیں اور آپ کو سچا عاشق رسول بننا ہے تو یاد رکھیے گا, اولاد سے زیادہ محبت رسول کی ہو, والدین سے زیادہ محبت رسول کی ہو, دنیا سے زیادہ محبت رسول کی ہو, تو خدا کی قسم عشق رسول مکمل ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.